اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گمشدہ ناول کی 26 ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ۔ کشادہ کوٹھی کے صحن میں سائبانوں کے نیچے عبدالکریم کے مہمان، جن میں کاروباری لوگوں کے علاوہ حکومت کے بعض عہدیدار بھی شامل تھے، بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک کشادہ سائبان کی پچھلی طرف سٹیج بنی ہوئی تھی، صوفوں کی قطاروں باراتیوں کے لیے خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ یوسف اٹھ کر سٹیج پر پہنچا اور اس نے چند ثانیے کے آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے کوئی سلیم العقل آدمی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ موجودہ دور کے ہر باپ کی طرح میاں عبدالکریم صاحب کی یہی خواہش تھی کہ اپنی ساجزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں، لیکن یہ دھوم دھام کا لفظ ایسے حالات میں بہت عجیب معلوم ہوتا ہے جب چاروں طرف مہیب آندھیوں اور طوفانوں کے آثار دیکھ رہے ہوں۔ اس ملک میں ایک مسلمان کا کسی کاروباری شعبے میں کامیاب ہونا ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے، اور میاں صاحب وہ خوش قسمت انسان ہیں جو اپنے راستے سے قدم قدم پر ہندوؤں کی آہنی دیواریں توڑ کر آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے معاشرے میں ایک قابل رشک مقام پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ اپنی طویل اور صبر آزما جدوجہد کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بات بات پر ہندو کی مسلم دشمنی اور تنگ نظری کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ دور کی سیاسی فضا میں جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کانگریس کی سیاست کا اولین مقصد ملک کی ہندو اکثریت کو برطانوی سامراج کی جانشین بنانا ہے تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تاریخ کا دور کتنا ایک ہوگا، جبکہ ملک کے مال و دولت کے ساتھ حکومت بھی تنگ نظر ہندوؤں کے ساتھ ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس لیے میاں صاحب اور ان کی ساجزادی قیام پاکستان کو مسلمانوں کی نجات کا واحد راستہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ میاں صاحب کے داماد منظور احمد صاحب اور ان کے خاندان کے کئی بزرگ بھی قیام پاکستان کو مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ظاہری دھوم دھام کی بجائے زیادہ سے زیادہ رقم بچا کر تحریک پاکستان پر صرف کر دی جائے گی۔ اس کے بعد یوسف منظور احمد کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد دلہن عورتوں کے ہجوم کے سامنے دیوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یوسف چند منٹ ان کے پاس کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے اٹھتے ہوئے کہا، امینہ بہن، بھائی منظور، میں ایک چھوٹا سا قرض پورا کرنے کے بعد رخصت ہوتا ہوں۔ یوسف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور وہاں تمام عورتوں اور بچوں نے اس کی تقلید کی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے دل میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب اس کی آنکھیں غمناک ہو گئی تو کئی لڑکیاں ہولے ہولے رو رہی تھیں۔ وہ دعا ختم کرنے کے بعد اٹھا اور آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ امینہ کے سر پر رکھ دیے۔ امینہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی۔ یوسف منظور احمد کی طرف متوجہ ہوا اور وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لپٹ گیا۔ یوسف نے اسے کہا، میرے بھائی، میرے دوست، اللہ تم دونوں پر انعامات کی بارشیں کرے، اور مجھے زندگی میں یہ اطمینان ہے کہ میں تم دونوں کے لیے جو دعائیں کیا کرتا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں۔ منظور، تمہیں میری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، تم مجھ بہت اچھے ہو۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امینہ تمہاری وہ اچھائیاں بھی دیکھے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ مہکتی خاک۔ 4 دن بعد 5 کاروں کا قافلہ کشادہ سڑک سے ایک موٹر کے قریب کار یوسف کے گاؤں کا ایک سوار جو سڑک کے کنارے سے چند قدم دور کھڑا تھا، اگلی کار کے قریب پہنچا اور اس نے 2 منٹ باتیں کرنے کے بعد گھوڑا دائیں طرف موڑ کر ایڑھی لگا دی۔ اگلی کار کے ڈرائیور نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایک چھوٹی سی خشک نہر کا پل عبور کرنے کے بعد کچھ فاصلے پر ریلوے پھاٹک کی کراس کی اور کچے راستے پر دوڑنے لگے۔ موسم کے لحاظ سے بہت ارد گرد اڑنے کا اندیشہ تھا، لیکن تھوڑی دیر قبل معمولی سی بارش سے گرد بیٹھ چکی تھی اور مٹی بھینی بھینی مہک اٹھ رہی تھی۔ کار کی پچھلی سیٹ سے فہمیدہ نے نسرین کے کان میں کہا، نسرین، سچ بتاؤ، تمہیں بھی زمین کی مہک محسوس ہو رہی ہے؟ اپا جی، میں نے تو یہ مہک پکی سڑک سے اترتے ہی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ امی جان، آپ بھی محسوس کر رہی ہیں نا؟ ہاں بیٹی، میں بھی محسوس کر رہی ہوں، نصیر الدین بولا۔ بیٹا، اگر گرمیوں میں پہلی بارش میں تو یہ مٹی بہت مہکتی ہوگی۔ جی ہاں، اگر چند دن موسم خشک رہے تو بارش کے پہلے چھینٹے کے ساتھ ہی یہ مٹی مہک اٹھتی ہے، اور میرا خیال ہے جو زمین زرخیز ہو وہاں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔
مرد کاروں سے اترتے ہی عبدالعزیز کی طرف آگے بڑھے، لوگوں سے بغلگیر ہونے لگے اور خواتین کو گاؤں کی عورتوں نے اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ یوسف نے چند آدمیوں سے کاروں سے اتارا جانے والا سامان اٹھوایا اور حویلی کی طرف چل دیا۔ گھر کے صحن میں پاؤں رکھتے ہی اس نے اپنے دل میں دھچکا سا محسوس کیا۔ انگور کی وہ بیل جو پورے صحن کے لیے سائبان کا کام دیتی تھی وہ وہاں سے غائب تھی۔ صدیق، صدیق، وہ چلایا۔ دوسرے مکان سے اس کے چچا کی لڑکی نے عابدہ نے آ کر سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ہے بھائی جان، یہاں جو انگور کی بیل تھی وہ کہاں گئی؟ بھائی جان وہ کاٹ دی گئی تھی، عابدہ نے جواب دیا۔ کس نے کٹوائی تھی بھائی جان؟ تائی جی نے کٹوائی ہوگی۔ یوسف نے صدیق سے مخاطب ہو کے کہا، تم اس وقت مالی کو تلاش کر کے لاؤ بھائی جان، مالی کو میں ابھی بلا لیتا ہوں، لیکن اس کا گلاس میں کوئی قصور نہیں۔ یہ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھ سے ایک پھلدار درخت کٹوانے کا پاپ کروا دیا گیا ہے۔ چودھری غلام نبی نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کی چند شاخیں زمین میں دبا دی جائیں، لیکن موسم ایسا تھا کہ باغ میں کوئی شاخ پھوٹ نہ سکی۔ چچا نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ غلام نبی کی بیوی مہمان خواتین کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور یوسف کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا تمہیں اس لیے اطلاع نہ دی گئی کہ تمہیں صدمہ ہوگا۔ اب اپنے مہمانوں کو پریشان نہ کرو۔ میں پریشان نہیں ہوں چچی جان، میرے مہمان وہ ہیں جو میری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیا کرتے ہیں۔ یہ انگور کی بیل جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، جسے پانی دینے کے لیے میری اس کی جڑوں کے پاس وضو کیا کرتی تھی اور جس کے لیے چچا شیر علی نے وسیع چھت تعمیر کیا تھا، میری غیر حاضری میں کاٹ دی گئی ہے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میں اپنے مہمانوں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بچہ بن گیا تھا۔ چچی جان ان کو بٹھائیے نا۔ تھوڑی دیر میں مہمان خواتین ایک کشادہ کمرے میں پہنچ چکی تھی اور خاندان کی دعوتیں اور عورتیں ان سے باری باری گلے مل رہی تھی۔ جب چراغ بی بی نے امینہ کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دینے کی کوشش کی تو امینہ نے اسے چند قدم ایک طرف کرتے ہوئے دبی زبان میں کہا، یہ انگور کی بیل کا قصہ تو میں بعد میں پوچھوں گی، اور میرا خیال ہے کہ مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ بھائی یوسف اگر تمہیں 1000 کنویں سے نکالے تو بھی تمہارا دل ان کی طرف سے صاف نہیں ہوگا۔ اس وقت تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس سنکھیا فروش پیر اور اس کے مریدوں کا کوئی پتہ چلا ہے یا نہیں؟ اور جب وہ زخم خوردہ سی ہو کر پیچھے ہٹنے لگی تو امینہ نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے جرائم کے نشان مٹانے کے لیے تمہاری ماں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں چراغ بی بی، اگر تمہاری ماں وعدہ گواہ بن کر کوکے شاہ کے تمام جرائم پولیس پر ظاہر کر دے تو وہ سزا سے بچ پائے گی، ورنہ آئندہ کوئی واردات ہوئی تو پولیس کئی لوگوں سے کوکے شاہ کے متعلق بہت کچھ اگلوا سکے گی، اور تمہاری ماں جو آج اپنی مرضی سے نہیں بتاتی وہ مجبوری کی حالت میں سب کچھ بتائے گی، پھر شاید کوکے شاہ کے ساتھ دور کر واسطہ رکھنے والوں کے بھید بھی مکمل ہو جائیں۔ دیکھو تمہارے پاس اس دوائی کی کوئی اور پڑیا جو موجود ہے جو تم نے بھائی یوسف کو کھلائی تھی، اسے فوراً جا کر جوہڑ میں پھینک دو۔ یوسف بھائی نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن بہنیں ایسی باتیں معاف نہیں کیا کرتی، اور میں یہ تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھائی یوسف کی وجہ سے یہاں آئے ہیں وہ سب میرے اپنے ہیں۔ بلقیس نے آواز دی، لڑکیوں تمہاری باتیں کب ختم ہوں گی؟ جلدی سے پانی پی لو۔ میرا خیال تھا کہ یوسف کے ابا جان کہیں گئے ہوئے ہیں، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارا انتظار کرتے کرتے اوپر جا کر سو گئے ہیں۔ امینہ بیٹی تم جلدی سے پانی پی لو، دبے پاؤں اوپر جاؤ، یہ دیکھ کر آؤ کہ ہمیں اس وقت اوپر جانا چاہیے یا نہیں۔ یوسف نے کہا، چچی جان یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، جب ابا جی کو بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے تو وہ ٹہلتے ٹہلتے تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں، پھر اگر کوئی بھی انہیں آ کر اچانک جگائے تو انہیں بے حد خوشی ہوتی ہے۔ ہاں بیٹا، چچی نے کہا، آج انہوں نے لیٹنے سے پہلے اپنے بستر کے گرد بہت سی کرسیاں رکھوا دی تھی۔ بلقیس نے کہا، میرا خیال ہے تم اپنی فہمیدہ اور امینہ بیٹی کو لے کر اوپر چلی جاؤ، آنکھ کھولتے ہی تمہیں دیکھیں گے تو باغ باغ ہو جائیں گے۔ فہمیدہ نے اٹھتے ہوئے کہا، امی جان آپ بھی چلیں، اور چچی جان آپ بھی۔ امینہ نے اٹھ کر کہا، میں آگے چلتی ہوں، آپ دبے پاؤں میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ وہ اوپر کے کشادہ کمرے میں عبدالرحیم کے پلنگ کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ تو کمرے میں کوئی آواز نہ آئی، پھر عبدالرحیم نے کروٹ بدلی، آنکھیں کھولی، ایک ثانیہ خوشی اور حیرت کے عالم میں دیکھتا رہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، فہمیدہ بیٹی اگر یہ خواب نہیں تو اپنی کرسی ذرا قریب لے آؤ۔ فہمیدہ نے کرسی کھینچ لی، آگے کر لی اور عبدالرحیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ نسرین بولی، ابا جی ہم سب فہمیدہ باجی کے ساتھ آئے ہیں، میں بھی، امی جان بھی، اور باجی امینہ بھی، اور یہ خالدہ باجی ہیں ہماری سب سے بڑی آپا۔ باقی مہمان بھائی یوسف صاحب کے پاس باہر رک گئے ہیں۔ عبدالرحیم نے آواز دی، صدیق بیٹا تم نے مہمانوں کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ نسرین نے جواب دیا، جی ہم نے پی لیا ہے۔
بیٹی فہمیدہ، جب میرا درد ناقابل برداشت ہو جاتا تھا تو میں یہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ، میں اس وقت کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور یوسف و فہمیدہ کے لیے تیری رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں۔ فہمیدہ نے بڑی مشکل سے آنسو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، ابا جی، آپ کا سایہ اس وقت تک ہمارے ساتھ پر رہنا چاہیے جب تک ہم بہت بوڑھے نہیں ہو جاتے۔ نہیں بیٹی، میں ایسی بیکار عمر سے بہت ڈرتا ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے۔ اور بیٹی خالدہ، تمہارے آنے کی بہت خوشی ہوئی ہے، تم تو اتنی قریب ہو کہ ہم تمہیں ہر ہفتے مل سکتے ہیں۔ ملازمت کے ابتدائی زمانے میں تمہارے علاقے میں بہت پھر چکا ہوں۔ گاڑی پر لمبا سفر کرنے کی بجائے سیدھا یہاں سے بیاس عبور کیا کرتا تھا اور وہاں سے ٹانگے پر سوار ہونے سے پہلے تمہارے علاقے میں خوب شکار کھیلا کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں اپنا گھوڑا بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا اور راستے میں شفاف نالوں کے نیم گرم پانی سے نہانے سے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جایا کرتی تھی۔ بیٹی، مجھے یقین ہے کہ تمہارے گاؤں میں کئی بار گزرا ہوا ہوں اور یوسف کو تو اس علاقے میں شکار کھیلنے کا جنون ہو۔ وہ علاقہ ہی ایسا ہے، اگر وہاں کوئی جائے تو وہ بیکار بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ میاں جی، جب آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو عمر آپ کو لے کر آ جائے گا۔ بیٹی، وہ کون ہے؟ جی، وہ میرا بیٹا ہے، اسے بھی شکار کا بہت شوق ہے۔ عبدالرحیم نے غلام نبی کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں جی، کھانا ابھی تیار نہیں ہوا؟ وہ بولی، جی کھانا تیار ہے۔ اچھا، تم لان میں کھانا لگاؤ، میں مہمانوں کو لے کر آتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یوسف انہیں سیدھا یہاں کیوں نہیں لے آیا۔ عبدالرحیم نے اٹھ کر جوتا پہنا، چھڑی اٹھائی، پھر کچھ سوچ رہا تھا۔ اپنی جیب سے پرس نکال کر 100 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور خالدہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، بیٹی یہ لو۔ کس لیے میاں جی؟ بیٹی، ایسے سوالات کا صحیح جواب صرف قدسیہ دے سکتی تھی۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ فہمیدہ کی بڑی بہن پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے۔ کاش مجھے وہ یہ بتا کر آتی کہ جب یوسف کی چاند سی دلہن کی بڑی بہن ہمارے گھر میں پہلی بار پاؤں رکھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ رکھ لو اور اس مبارک دن کے لیے دعا کیا کرو جب ایسے تمام کام فہمیدہ کے مشورے سے ہوا کریں گے۔ چراغ بی بی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ مہمانوں کے ساتھ گفتگو کے دوران بھی اس کی یہ حالت تھی کہ اسے کوئی بات کرتا تو وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی تھی۔ چند منٹ بعد مہمان دالان میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور عبدالکریم کہہ رہا تھا، یوسف بیٹا، تم نے یہ کیا کیا؟ انہیں باہر بٹھا دیا۔ میں تو صبح نماز کے بعد کچھ دیر باہر کی سیر کی، آ کر ناشتہ کیا، اخبار پڑھنے بیٹھ گیا۔ تمہارے متعلق یہ مضمون پڑھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور پریشانی بھی کہ تم منظور صاحب کالج کے چند خوابوں کے ساتھ نوجوانوں کے پاکستان کے بارے میں تقریریں کرنے کے لیے دورے پر جا رہے ہو۔ منظور نے پوچھا، چچا جی پریشان کس لیے؟ عبدالرحیم نے جواب دیا، بیٹا میں نے کوئی اور پروگرام بنایا تھا، اس وقت بتاؤں گا تو بحث شروع ہو جائے گی، اور میں نے جب سے یوسف کے چند مضامین پڑھے ہیں میں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ سکا، اس لیے مجھے اس کا ساتھ کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہیے۔ میں اب یوسف کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اسے ناول لکھنے چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دادا، اس کا چچا شیر علی اور اس کی ماں اسے مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے۔ یوسف نے کہا، ابا جی آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر یہ زندگی بہت بے لطف ہو جائے گی۔ عبدالرحیم نے کہا، بیٹا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بلا وجہ تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہوں۔ ابا جی میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جب آپ مجھے ہلکی سی چپت مارنے کے بعد گود میں بٹھا لیا کرتے تھے اور مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ابا جی آپ مجھے ہمیشہ وہی بچہ پائیں گے جو غصے کی حالت میں دروازے کے پیچھے چھپ کر آپ کا انتظار کیا کرتا تھا۔ عبدالرحیم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یوسف بیٹا میں تم سے جن خوشیوں کی توقع رکھتا تھا تم نے مجھے ان سے بہت زیادہ دی ہیں، اب اطمینان سے کھانا کھاؤ اور اپنے مہمانوں کو پریشان نہ کرو۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے اور اختتام پر عبدالرحیم نے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرا وہ یوسف کا ایک اور بات پر بڑی مدت سے اختلاف چلا آ رہا تھا۔ یہ کہا کرتا تھا، ہمارے پرانے مقامات ہماری ضرورت کے لیے کافی نہیں، اس لیے ہمیں اپنا گھر مہمان خانے کے ساتھ باہر بنا لینا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اسکول میں پڑھتا تھا، اپنی ماں اور دادا کو ایسی باتیں سنا کر خوش کیا کرتا تھا کہ گاؤں سے باہر ہمارا گھر بہت کشادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب میں کتابیں لکھا کروں گا تو وہ دوسرے ملکوں سے بڑے بڑے لوگ مجھے ملنے آیا کریں گے، میں سواری کے لیے بہت اچھے گھوڑے رکھوں گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کی ماں ہر بات پر یقین کر لیتی تھی اور اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں بھی یوسف کی ماں کی طرح سوچنے لگ گیا ہوں۔ جب میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہوتی جا رہی ہیں۔ مکان کا وہ نقشہ تو میرے ذہن میں نہیں آ سکتا جو میرے بیٹے کے ذہن میں ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مکان بناتے وقت جس قدر فہمیدہ بیٹی کی خوشی کا خیال اس کے ذہن میں رہے گا، اسی قدر یہ خوبصورت ہوگا۔ اگر میری صحت نے اجازت دی تو میں فوری ضرورت کے لیے مہمان خانے کے ساتھ چند کمرے بنوا دوں گا
اور 2 پکڑ کر زمین جو اس کے ساتھ ملتی ہے اس 2 ایکڑ کو، وہ تو اس کی وسیع کے لیے چھوڑ دی جائے گی۔ آج میں یہاں اعلان کرتا ہوں، میں یوسف کی ناول نگاری میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ میں پچھلے دنوں اخبارات میں اس کے مضامین سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ اب یہ کسی گھر کے تاخیر کے بغیر آباد ہو جانا چاہیے، لیکن جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ یوسف اور منظور صاحب چند دوسرے طلباء کے ساتھ پاکستان کے حق میں تقریریں کرنے کے لیے ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ یہ کام قبل از وقت ہے۔ بہرحال آپ سب کو دعا کرنی چاہیے یہ اپنی مہم سے فارغ ہو کر جلد از جلد واپس آئے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور شاید آپ کو معلوم بھی ہو گئی ہوگی، کہ اتوار کو سردار بیلا سنگھ کی لڑکی کی شادی ہے اور آپ کو اس یتیم لڑکی کی خوشی کے لیے یہاں رکنا پڑے گا۔ مجھے یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے ادھر جھانکتے ہوئے کہا، جی وہ پرسوں یہاں آئی تھی اور کہتی تھی کہ بابا جگت سنگھ مجھے راوی کے کنارے اپنے پرانے گاؤں میں وہ مکان دکھانے لے جا رہے ہیں جو انہوں نے ابھی بنایا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ بابا جی کی خوشی کے لیے مجھے وہاں جانا پڑے گا، لیکن میں کل نہ آ سکی تو پرسوں ضرور آ جاؤں گی۔ غلام نبی نے کہا، بھائی صاحب یہ بابا جگت سنگھ بڑا عجیب آدمی ہے۔ اس کے بیٹے باہر ملازمت کرتے ہیں، وہ نالا کرن کے قریب اپنے نئے گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن بابا جی میں نے اپنے مستقبل رہائش کے لیے پرانے گاؤں میں ایک بڑا کشادہ مکان بنایا ہے اور مجھے کئی بار وہاں آنے کی دعوت دے چکا ہے، اور اس کا ایک لڑکا بچن سنگھ وہاں زمینداری کرتا ہے اور دونوں کو مرغابیاں شکار کرنے کا بڑا شوق ہے۔ یوسف نے کہا، ابا جی وہ مرغابیاں مارنے کی مجھے بھی دعوت دے چکے ہیں، لیکن میں دریائے راوی کے آس پاس دلدلی علاقوں سے بہت گھبراتا ہوں، مجھے پیاس زیادہ پسند ہے۔ عبدالرحیم نے کہا، بیٹا اس طرف ندی نالوں کے پاس سانپ بھی بہت زہریلے ہوتے ہیں۔ غلام نبی نے کہا، لیکن جگت سنگھ کہتا تھا کہ مرغابیوں کے شکار کے لیے ہمارے پاس کشتی کا انتظام ہے۔ عبدالرحیم نے یوسف سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیٹا میں نے سنا ہے کہ پاکستان کے مسئلے میں تمہاری جگت سنگھ کی بہت باتیں ہو رہی تھی۔ ابا جی میں نے شاید پہلی ملاقاتوں میں کوئی ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس سے وہ متاثر ہوا تھا، اور اب ہر ملاقات میں کہا کرتا ہے، سکھوں کے مستقبل کے لیے تمہارے والد نے بالکل صحیح تھے۔ ہندوؤں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اگر ہم انتہائی مجبوری کی حالت میں ہندوستان کی تقسیم قبول کرنے پر تیار ہو گئے تو کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ پنجاب کی سکھ ریاستیں ایک طاقتور فریق کی حیثیت سے ابھریں اور مسلمانوں کی اخلاقی مدد کے لیے خالصتان کا سنگ بنیاد بن جائیں۔ یہ خوف ایک عام ہندو کے سر پر نہیں بلکہ گاندھی، ٹیبل اور ضرور کے سر پر بھی سوار ہے۔ چنانچہ سکھوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر بھرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ جگت سنگھ ان پنڈتوں کے نام جانتا ہے جو سکھوں کے گردواروں میں جا کر ان کی خلاف ورزی کے مظالم کی فرضی کہانیاں سناتے ہیں۔ اس بات کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ تقسیم سے پہلے ملک میں خون خرابہ شروع ہو جائے۔ سکھوں اور مسلمانوں کے تعلقات اس قدر بگڑ جائیں گے کہ ان میں کسی مسئلے پر تعاون کا کوئی امکان نہ رہے۔ بعض سکھ راجے ایسے تھے جن کے باپ دادا مسلمانوں سے کافی اچھے تعلقات رکھتے تھے، لیکن نئی نسل پر ہندو پراپیگنڈا کے اثرات آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ بابا جگت سنگھ کہتے تھے کہ میرے اپنے کئی دور کے رشتہ دار ریاستوں میں ملازم ہیں اور ان کے ذریعے سکھوں میں اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کا انتہائی پریشان کن پہلو یہ ہے کہ مسلمان بالکل غیر مسلح ہیں اور ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انتہائی خطرناک حالات میں اسلحہ کہاں سے مل سکتا ہے۔ جو ذمہ داریاں میں گزشتہ سال سوچ سکتا تھا آج بہت بڑھ گئی ہیں۔ اگلے روز 4 بجے کے قریب یوسف اور اس کے مہمان کوئی 1.5 میل چلنے کے بعد پردیسی درختوں کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ چند منٹ ادھر ادھر گھومنے کے بعد یوسف نے فہمیدہ سے کہا، میرا خیال ہے لوگ بڑی دلچسپی سے یہاں آتے ہیں، لیکن 10-15 منٹ ان درختوں کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد انہیں اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے کہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ فہمیدہ نے جواب دیا، میں آپ سے مختلف نہیں ہوں، لیکن میں یہاں نہ آتی تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ یہ بات تو آپ درست کر رہی ہیں کہ آپ ان درختوں کو 10 برس بھی دیکھیں گی تو ایسے ہی نظر آئیں گی۔ اب اگر ہم آہستہ آہستہ یہاں سے چل پڑے تو تھوڑی دور جا کر میں آپ کو وہ مناظر دکھاؤں گا جنہیں دیکھتے ہوئے وقت گزرتا محسوس نہیں ہوتا۔ وہ صاحب وہاں سے چل پڑے۔ چند قدم دور جا کر فہمیدہ نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، شاید آپ کی یہ بات بہت درست ہو کہ یہ درخت گنے نہیں جاتے؟ یوسف بولا، میں نے کبھی گنے نہیں اور میرے نزدیک ان کے گنے نہ جانے کی اہمیت اتنی نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کروں۔ شاید کسی بے وقوف کے پاس فالتو وقت ہو جو اس کام پر لگ سکتا ہے۔ وہ شیشم کے درختوں کے جھنڈے سے گزرنے کے بعد اور جھیل کے کنارے چلتے ہوئے ایک بلند جگہ کھڑے ہو گئے اور پاس ہی کھیت میں پرالی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یوسف نے پرالی کے چند گھنٹے اٹھا کر بچھاتے ہوئے کہا، آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ اس پرالی کو قالین سے زیادہ آرام دہ پائیں گے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو آپ شمال مشرق کی ان برفانی چوٹیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔
آپ اس پرالی سے زیادہ کچھ اور نہیں دے سکیں گے۔ اس کا سنہری عکس آپ کو اس جھیل کے پانی میں بھی نظر آئے گا۔ اگر 7 کے دن ہونے اور پانی بہہ رہا ہوتا تو آپ یہ محسوس کرتے کہ یہ حد نگاہ تک سونا پانی بن کر بہہ رہا ہے۔ چند منٹ بعد شفق کی سرخی نے کانگڑا کی برفانی پہاڑیوں کو سنہری بنا دیا تھا۔ نسرین چلا رہی تھی، ابا جی، اماں جی، ادھر دیکھو، اس گندی سی جھیل کا پانی بھی سنہری ہو رہا ہے۔ چند منٹ بعد منظور احمد نے ایک طرف ہو کر اذان دی، یوسف نے اوپر پرالی بچھا دی اور وہ نماز مغرب میں مشغول ہو گئے۔